ایک نیو سچویشن ہے جو پاکستان کے لیے بھی ہے، اپرچونٹیز بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں اس میں. آپ کیا سوچتے ہیں حکومت کو کیا کیا اقدامات لے لینے چاہیے فوری طور پہ؟ دیکھیں، بات جو آپ نے دو تجزیہ کار جو تھے ان کی سنوائی بات تو وہ درست کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ پاکستان کی اگر معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرح سود ضرور کم کرنا پڑے گا. آپ کو گیس بجلی کے ریٹس کم کرنے پڑیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شرح سود بھی یہی رہے، گیس بجلی کے ریٹس بھی یہی رہیں اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں کمپٹیشن میں وہ بک بھی سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ معیشت سنبھل گئی، اور خاص طور پر آج بھی جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میں گیس بجلی کی ریٹ نہیں بڑھنے دوں گا، یا پچھلے لوگ جو تھے ان کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہماری وجہ سے سب کچھ تھا تو جب آپ نے حکومت سنبھالی 2018 میں، تو جو وہ ریٹس تھے، جو وہ گروتھ ریٹ تھا یا افراط زر جو اس وقت تھا، اس پہ لے آئیں، اس پہ تو لوگ کم از کم چل ہی رہے تھے نا. مگر آج جو حالات ہیں ملک صاحب، کیا ان حالات میں کوئی بندہ سروائیو کر سکتا ہے؟ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ 10 روپے فی کلو دودھ گھی وہ دہی کے ریٹ بڑھے ہیں، اور کبھی 1-2 روپے آٹے کا، چینی کا یا دودھ کے ریٹ بڑھ جاتے تھے تو شور اٹھتا تھا. اب لوگوں کا یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ روز تو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح آپ نے پیٹرول کا جی، یوز ٹو ہونا کہنا آسان ہے، لیکن وہ جو لوگ جن کی قوت خرید نہیں ہے ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. وہ تو یہی فرما رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں جب آپ دیکھیں کہ $70 پہ تھا غالباً پیٹرول، تو پاکستان میں 62 روپے اس کا ریٹ آ گیا تھا. آج آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 30-38 پہ ویو کر رہا ہے. اب تو 30 سال سے کم ترین قیمتوں پہ آج چلا گیا نا. تو آج بھی آپ 112 پہ پیٹرول کا ریٹ دے کے پھر بھی آپ کہتے ہیں خوش رہو.